السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ. لیکن شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں. افسانہ اعتبار، تحریر طوبیٰ کامران. میں اپنی پیاری بہن کی پیاری سی آواز تو سن چکا ہوں، اب مجھے اپنی بہن کو بھی دیکھنا ہے. آج میسنجر پہ ٹائپنگ سمبل شو ہونے کے کچھ دیر بعد اس کی اسکرین پہ یہ میسج موصول ہوا تھا جس کو پڑھ کے وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. ارے بھائی، دیکھ کے کیا کریں گے، مجھے بہت عام سی ہوں. اس نے کھٹ سے رپلائی دیا. میری بہن اور عام سی ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے جواباً نفی کی. اچھا جی ٹھیک ہے، دکھا دوں گی اپنے بھائی کو تصویر. وہ مسکراتے ہوئے راضی ہوئی. تو کب دکھاؤ گی پھر؟ دوسری جانب وہ بے چین ہوا. ابھی گیلری سے دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی تصویر. اس نے لافنگ ایموجی کے ساتھ رپلائی کیا. اوکے می ویٹنگ. اس نے ٹائپ کر کے ساتھ میں گھڑی کا سمبل بھی بھیج دیا. اس نے ہنستے ہوئے گردن کو نفی میں جھٹکا، پھر اپنے موبائل کی گیلری سے اپنی تصویر ڈھونڈنے لگی. جلد ہی اس کو اپنی ایک تصویر مل گئی جو ایک شادی کی تھی. بلیک لانگ شرٹ جس پہ ریڈ کلر کے دھاگوں سے کام ہوا تھا، اس پہ لگے ستارے جھلملا رہے تھے. اس کے ہمراہ بلیک ہی ٹراؤزر پہنے، بلیک نیٹ کا دوپٹہ شانے پر ڈالے، اپنے کرل شدہ لمبے بالوں کو آدھا آگے کیا اور آدھا کمر پہ ڈالے، ہلکے میک اپ کے سنگ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. یہی بھیجتی ہوں. مسکرا کر خود سے ارادہ کرتے اس نے وہ تصویر ارسلان کو میسنجر پہ بھیج دی. یہ دیکھ لیں بھائی. یہ ہے آپ کی بہن. ساتھ ہی اس نے ایک میسج بھی کر دیا. ماشاء اللہ تم تو بہت ہی پیاری ہو. اس کا جوابی تعریفی میسج موصول ہوا جس پہ وہ مسکرا دی. بس رہنے دیں، ایسے ہی دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ، مجھے پتہ ہے. اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا. ساتھ ہی ایک نروٹھے پن کا ایموجی بھی تھا. ارے نہیں، سچ میں تم بہت خوبصورت ہو. اس نے اپنی بات پہ یقین دلایا. اچھا چلیں شکریہ ادا کر کے اس نے اپنی تصویر ڈیلیٹ کر دی. ارے ڈیلیٹ کیوں کر دی اتنی جلدی؟ ابھی مجھے دل بھر کے دیکھنے تو دیتی ہیں اپنی بہنا کو. ایک سیڈ ایموجی کے ساتھ میسج آیا. بھائی وہ آئی ڈی سیو نہیں ہوتی نا، اس لیے میں نے ڈیلیٹ کر دی. آپ کو پھر جب دیکھنا ہو بتا دینا، میں سینڈ کر دوں گی. اس نے وجہ بتاتے ہوئے وعدہ کیا. سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے جیسے یقین دہانی چاہی. جی بھائی بالکل سچ. اس نے تائید کی. اوکے. دوسری طرف اس کو یقین آ گیا تھا. اچھا بھائی، ایک نمبر ہے یہ، مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے. میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. کئی نمبر بلاک کر دیے، ہر دوسرے نمبر سے مس کال دیتا رہتا ہے. اس کو اچانک نیا مسئلہ یاد آیا. ارے تو وہ نمبر مجھے دو، اس کا پتہ ایسے صاف کر دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گا. میری بہن کو تنگ کر رہا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم مجھے نمبر دو، میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگواتا ہوں. وہ کسی بڑے ذمہ دار بھائی کی طرح اس کی پریشانی پہ فکر مند ہوا. جی بھائی ابھی دیتی ہوں. اس نے فوراً ہی اس کو ایک نمبر سینڈ کر دیا. یہ نمبر ہے اس کا، اب یہ آپ کے حوالے ہے. اس نے لافنگ ایموجی کے ساتھ لکھا. بس اب اس کی خیر نہیں. جواباً اس نے بھی لافنگ ایموجی کے ساتھ رپلائی کرتے یقین دلایا. یو آر بیسٹ بھائی. ایک ہارٹ ایموجی کے ساتھ اس نے ٹیکسٹ سینڈ کیا. اینڈ یو آر ٹو بیسٹ سسٹر، آئی لو یو. اس کا بھی فوری رپلائی آیا. اس کے میسج میں یہ اظہار دیکھ کے چند لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں. اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اب کیا کہے آگے، مگر پھر اس نے خود کو مطمئن کیا. بھائی ہونے کے ناطے ہی کہا ہے. ارے بہنا کچھ غلط مت سوچنا، تم بہن ہو اس لیے تمہیں آئی لو یو کہا ہے. اس کے میسج کا جواب نہ آنے پہ دوسری طرف سے میسج کر کے گویا صفائی پیش کی گئی. جی بھائی جانتی ہوں، چلیں پھر بات ہوگی آپ سے، ابھی مجھے کچھ کام ہے. اس نے بات اختتام کرنی چاہی. اوکے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، آئی مس یو. اس کا جوابی ٹیکسٹ پڑھ کے اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا. موبائل سائڈ پہ رکھ کے وہ سوچ میں پڑ گئی. اس کے سگے بھائی نے تو کبھی نہیں کہا اس کو، حالانکہ اس کا تو ملک سے بھی باہر جانا ہوتا رہتا ہے، اور شادی کے بعد تو ویسے ہی بھائی صرف بھابھی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اپنی بہن کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. منہ پھلاتی وہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں سوچتے ہوئے بدگمان ہونے لگی. ارسل بھائی کتنے اچھے ہیں، مجھے صرف بہن کہا ہی نہیں مانا بھی ہے، اور میں جب تھوڑی دیر تک نہ آؤں تو مجھے کتنا مس کرتے ہیں.
اگلے لمحے اس کی سوچیں فیس بک پہ بنے بھائی کی طرف مڑ گئیں، جس سے کچھ عرصہ قبل ہی اس کی ایک پوسٹ پہ بات چیت شروع ہو رہی تھی۔ اس کا ایک پوسٹ پہ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا، تو ارسل نے اس پوسٹ پہ آ کر اس جھگڑے کو بہت مہذب انداز میں سلجھایا اور ساتھ ہی اینا کے غصے کو ٹھنڈا بھی کیا۔ ارسل نے خود ہی اینا کو بہن کہا تھا اور اینا تو اس کی بہن ہونے پہ فخر محسوس کرنے لگی تھی۔ جب سے ہی ان دونوں کی اکثر گروپ میں پوسٹ پہ بات ہونے لگی، ہوتے ہوتے رپلائی کمنٹس ڈھیروں ڈھیر ہو جاتے اور پھر کمنٹس بلاک ہونے کی وجہ سے ان کی بات چیت پوسٹ سے ہٹ کے میسنجر پہ ہونے لگی تھی۔ ارسل نے کبھی اینا سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، تو وہ اس سے یہی کہتا تھا کہ اینا، میں تمہیں صرف اپنی بہن کہتا ہی نہیں بلکہ دل سے مانتا ہوں، اور اس کی شرافت پہ اینا عرش عرش کر اٹھتی تھی۔ جی ارسل بھائی، میں نے بھی آپ کو عمیر بھائی کی طرح اپنا سگا بھائی ہی مانا ہے۔ اس نے سگے بھائی کا درجہ دیا تو ارسل بھی اس کے اظہار پہ بہت خوش ہوا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب ارسل نے پہلی دفعہ اس سے اس کی آواز سننے کی فرمائش کی تھی تو اینا نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کو وائس میسج بھیج دیا، جس پہ ارسل کا خوشی سے بھرپور رپلائی آیا تھا، میری بہن کی آواز تو بہت پیاری ہے۔ اور پھر اکثر ہی وہ اس سے وائس میسج پہ بات کرنے لگی تھی۔ ارسل بھی اس کے میسج کا جواب وائس میسج پہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کی ٹائپنگ کی طرح اس کے بولنے کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ایک روز اپنی تصویر بھی اینا کو دکھائی تھی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت پیارے ہیں آپ بھائی، اینا نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ آخر بھائی کس کا ہوں، جواباً اس نے کہا تو اینا کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کیا سوچ سوچ کے مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم مسکرا رہی تھی جب اس کی کزن اریبہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے فہم بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہو، اس کی کزن نے شرارتی انداز میں اس کو اس کے منگیتر کے نام سے چھیڑا۔ ہاں ہاں، ارے نہیں یار، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کتنے اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر احساس کا جذبہ ہے، جو خون کے رشتوں سے بڑھ کے خیال کرتے ہیں۔ اینا اریبہ کی بات پہ ہنستے ہوئے نفی کرتی بولی، ہاں یہ تو ہے، اکثر احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ دوستی کا رشتہ، جو کبھی کبھی خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کے ساتھ دیتا ہے اور وقت پہ کام آ جاتا ہے۔ اس نے بھی گردن اسبات میں ہلاتے اس کی تائید کی۔ ہاں، اور جیسے بہن بھائی کا رشتہ، پتہ ہے فیس بک میں میرے ایک بھائی بنے ہیں، ارسل بھائی، اتنے اچھے ہیں یار، بہت عزت کرتے ہیں میری۔ تائید کرتے اس نے اپنی گردن ہلائی، پھر یاد آنے پہ اس کی طرف گھومتی جوش و خروش سے اس کو ارسل کے بارے میں بتانے لگی، جس پہ اریبہ کی بھویں تن گئیں۔ بھائی تو صرف وہ ہے جس کو اللہ نے آپ کا محرم بنایا ہے، باقی یہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بننے والے بھائی نہیں ہوتے، اریبہ نے سپاٹ انداز میں اس کو سمجھایا۔ ارے یار، وہ ایسے نہیں ہیں، پتہ ہے ان کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بہن کہا ہی نہیں، بہن مانا بھی ہے، اور انہوں نے کبھی مجھ سے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی، ہمیشہ بہت عزت سے پیش آئے ہیں اور عمیر بھائی کی طرح ہی مجھے ٹریٹ کیا ہے۔ اکثر پوسٹ پہ مجھ سے کوئی فری ہو جائے تو ایسی کلاس لیتے ہیں اس کی کہ سامنے والا اپنا منہ لے کر رہ جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ قبول نہیں کہ میری بہن کو کوئی تنگ کرے۔ اس نے اریبہ کی سوچ کو جھٹلا کر اس کو قائل کرنا چاہا۔ آخری جملے کے اختتام پہ وہ ارسل کے کمنٹ کو سوچ کر ہنسی تھی، جبکہ اریبہ کے تاثرات سرد ہی تھے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے نا، لیکن یاد رکھنا کہ فیس بک جیسی فیک دنیا کے لوگوں پر کبھی اندھا اعتبار مت کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو اپنا اصل ظاہر کر رہا ہے اس کا باطن کیسا ہے۔ یہاں لوگ ہوتے کچھ ہیں اور نظر کچھ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گی کہ عمیر بھائی ہی تمہارے سگے بھائی ہیں، باقی تمہارا کوئی سگا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو یہ دلیل دے کر مطمئن کرنا چھوڑ دو۔ اس نے اینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو ایک بار پھر سمجھایا۔ یار، میری ان سے ہر وقت بات ہوتی ہے، ایون وائس میسج پہ بھی بات ہوئی ہے اور ان کی تصویر بھی دیکھی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ارسل کے حق میں صفائی دی۔ ارسل کے بارے میں کچھ بھی غلط سننا اس کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ کیا تم نے اپنی تصویر بھی دکھائی ہے؟ اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے پوچھا۔ دل میں خوف کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں نا، اور میری تصویر دیکھ کر کہتے میری بہن تو بہت پیاری ہے، میں نے دکھا کے تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس کے یوں فخر سے بتانے پہ اریبہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے ایسے ہی ایک انجان نامحرم کو اپنی تصویر دکھا دی؟ اینا، خدا نخواستہ کچھ انہونی ہو گئی تو؟ پاگل لڑکی، کیوں اس فیس بکی شخص پہ اتنا اعتبار کر رہی ہو تم؟ اریبہ کے یوں کہنے پہ اینا کا دل بھی خوف سے ہلکا سا کانپا تھا، مگر پھر گردن جھٹک کے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی وہ منہ بنا کر بولی،
ارے یار، میں نے تمہیں اس لیے تھوڑی بتایا ہے کہ تم مجھے ان سے بدگمان کرو. چھوڑو، کچھ اور باتیں کرتے ہیں. جیسے تمہاری مرضی، سمجھانا میرا فرض تھا. اریبہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اب وہ دونوں دوسرے موضوع پہ بات کر رہی تھیں، مگر اریبہ کا دل کسی انہونی کے احساس سے ڈر رہا تھا. اینا اور ارسل کی گروپ میں پوسٹس، کمنٹس اور میسنجر پہ گفتگو معمول کے مطابق ہوتی رہتی تھی. اب ارسل اس کو بہن کہہ کر نہیں پکارتا تھا، بلکہ اکثر ہی اس کو باتوں باتوں میں کبھی آئی لو یو تو کبھی آئی مس یو کہہ دیتا تھا. اور بھولی اینا بنا اس بات پہ غور کیے کہ اب وہ اس کو بہنا نہیں کہتا، اس کے اظہار پہ آئی لو یو ٹو بھائی کہہ دیتی. ساتھ ہی ایک دل والا ایموجی بھی ہوتا تھا. ارسل وقتاً فوقتاً اسے تصویر دیکھنے کی فرمائش کرتا اور وہ اس کی خواہش پہ لبیک کہتی فوراً اپنی تصویر بھیج دیتی اور چند لمحوں بعد ڈیلیٹ کر دیتی. اینا، تم بہت خوبصورت ہو، سچ میں، کاش تم میرے پاس ہوتی. ایک روز تصویر دیکھنے کے بعد ارسل کا وائس میسج آیا. اس کے بوجھل لہجے پہ غور کرتی اینا کانپ سی گئی تھی. ارسل بھائی، بہنیں تو دل کے پاس ہوتی ہیں، بس میں بھی تو آپ کے دل کے پاس ہوں نا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹیکسٹ کیا. بالکل ہو میرے دل میں، میری سانسوں میں. ارسل کا انداز اس روز کچھ عجیب سا ہی تھا. جی بھائی، آخر آپ کی بہن ہوں. نہ جانے کیوں اینا اس کے انداز پہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی. اس نے بھی جتاتے ہوئے رپلائی کیا. اچھا، میں تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کرتا ہوں، وہ دیکھنا، بہت پیاری ہے. اچانک اس نے موضوع بدلا تو اینا کی جان میں جان آئی. جی بھائی، بھیجیں. کچھ ہی دیر بعد ارسل نے اس کے میسنجر پہ ایک ویڈیو بھیجی. وہ شاید لمبی تھی، جس کے باعث اس کو اس تک پہنچنے میں وقت لگ رہا تھا. اس دوران اینا کو کوئی کام یاد آ گیا. وہ یہ سوچ کر موبائل سائڈ پہ رکھ کے اٹھ گئی کہ بعد میں دیکھ لے گی. ویڈیو اس کے میسنجر پہ سینڈ ہو گئی تھی اور اب ارسل کو انتظار تھا کہ کب وہ سین کرتی ہے. لمحہ بلمحہ گزرتا جا رہا تھا. ارے ہاں، وہ بھائی والی ویڈیو آ گئی ہوگی. اینا کو اپنے کام نمٹا کر یاد آیا تو اس نے سرعت سے موبائل اٹھا کر میسنجر اوپن کر کے اس میں بھیجی گئی ویڈیو اوپن کی. مگر جیسے ہی وہ ویڈیو چلنی شروع ہوئی، اینا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا. وہ انتہائی فحش ویڈیو تھی، جس کے شروع میں ہی انتہائی بےہودہ مناظر تھے. اینا کا پورا جسم پسینے سے تر ہولے ہولے کانپ رہا تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو پوری دیکھے بغیر ہی جلدی سے ڈیلیٹ کی. اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا اور دل وہ گویا 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا. موبائل سائڈ پہ رکھ کے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اپنے حواس قابو کر کے ارسل کو میسج کیا. بھائی، یہ کس قسم کی ویڈیو بھیجی ہے آپ نے؟ ارے کیوں، کیا ہوا، دیکھی نہیں تم نے؟ جواباً ارسل کا بے حد نارمل انداز میں میسج آیا، جیسے وہ کوئی عام سی ویڈیو ہو. بھائی، وہ انتہائی کوئی گندی ویڈیو ہے. آپ مجھے ایسی ویڈیو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ بے پناہ کانپ رہے تھے. کیا؟ اوہ سوری، ریئلی سوری. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ ویڈیو تمہیں سینڈ ہو گئی. پلیز مجھے غلط مت سمجھنا. میں دوسری ویڈیو سینڈ کر رہا تھا تمہیں اور وہ ہو گئی. میں ویڈیو سینڈ کر کے کسی کام سے اٹھ گیا تھا، جب ہی نہیں دیکھ پایا. اس نے فوراً ہی صفائی پیش کر کے اپنی راہ ہموار کی. مگر بھائی، آپ نے ایسی ویڈیو رکھی ہوئی کیوں ہے اپنے پاس؟ اینا کے دماغ میں سوال کلبلایا. ارے نہیں یار، میں ایسی چیزیں نہیں رکھتا. وہ تو دوست کمبخت ایسی چیزیں بھیج دیتے ہیں بس. وہ اتنے آرام سے اسے یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ کسی لڑکی سے نہیں اپنے دوست سے بات کر رہا ہو، اور لڑکی بھی وہ جس کو اس نے اپنی بہن کہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، مگر پلیز آئندہ خیال کیجیے گا، اس نے احساس دلایا. میری جان، فکر مت کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لو یو. اس نے عجیب قسم کے انداز میں میسج کا رپلائی کیا تو ایک بار پھر اینا کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی. بھائی مجھے کچھ کام ہے، آتی ہوں. اس کے اندر اب مزید ہمت نہیں تھی ارسل سے بات کرنے کی. اس کو اریبہ کی باتیں یاد آنے لگی تھیں. عمیر بھائی تمہارے سگے بھائی ہیں اور کوئی تمہارا سگا بھائی نہیں ہو سکتا. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زار و قطار رونے لگی. کیا عمیر بھائی مجھے کبھی اس قسم کی ویڈیو بھیج سکتے ہیں جو ارسل بھائی نے غلطی سے بھیجی؟ روتے روتے اس نے خود سے سوال کیا، جس کا جواب صرف ایک ہی تھا، کبھی بھی نہیں. وہ ایک بار پھر رونے لگی. ارسل کو اس نے اپنے سگے بھائی کی طرح سمجھا تھا. اس نے کسی سوچ کے تحت اپنے آنسو پوچھتے ارسل کی چیٹ کھولی، جہاں کافی عرصے سے اس کے لہجے اور میسج کا انداز بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مگر اپنے نظام میں وہ غور ہی نہیں کر پائی تھی. اس کو اب سمجھ آ رہا تھا. یکدم ہی اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا. اس دن کے بعد سے اس نے ارسل سے بات کرنی بہت کم کر دی. اس کی یہ بے رخی ارسل سے پوشیدہ نہیں تھی. وہ اس کو میسج کرتا رہتا تھا، مگر اینا کے دل میں جو اس کی عزت اور مقام تھا وہ اب کم ہو گیا تھا.
اینا تم کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ اینا پلیز بات کرو۔ اینا تمہاری ناراضگی، تمہاری بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ پلیز اینا میری جان بات کرو نا، تم نے بھائی کو ایسے تنہا چھوڑ دیا۔ پلیز بھائی سے ناراض مت ہو، وہ اس کو منانے کے لیے اس طرح کے کئی میسیجز کرتا رہتا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ آخر اینا کو اس پہ ترس آ گیا۔ شکر تم نے جواب تو دیا۔ پتہ ہے تمہارے بغیر کتنا ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ جب تم بات نہیں کرتی تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے میری کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ اس کا بے تابی سے بھرا میسیج آیا۔ آپ پلیز مجھے یہ جان مت کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں صاف انکار کیا۔ اچھا جی نہیں کہتا، اور کوئی حکم؟ وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جیسے اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھا۔ جی بس اتنا ہی، اور آئندہ مجھے لو یو یا مس یو بھی مت کہیے گا، اس نے اب دوسری طرف دھیان دلاتے کہا۔ مقابل میسج پڑھتے ارسل نے اپنے دانت پہ دانت جما کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا بھائی، اب خوش؟ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی خوشی سے بڑھ کے اس کے لیے کچھ اہم نہ ہو۔ جی، اور مجھے جیسے آپ پہلے بہنا کہتے تھے ویسے ہی کہیں گے۔ اس نے ایک اور شرط رکھی۔ ارسل نے اس کی شرط پہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر تکے پہ ماری۔ اوکے میری بہنا جیسا کہے، خود پہ قابو پاتے اس نے جواب دیا۔ اینا نے پرسکون سانس لیا، یہ ساری شرطیں منوا کر جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ دن ہوا کے دوش پہ گزر رہے تھے۔ ارسل اور اینا کی ایک بار پھر آپس میں باتیں ہونے لگی تھیں، مگر اینا کے دل میں اس کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسا برتاؤ اس کے ساتھ رکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارسل کو یہ سب واضح محسوس ہو رہا تھا۔ اینا تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو بھائی، آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی میں؟ اینا نے نفی کی۔ تو پھر اس طرح روکھے انداز میں بات کرتی ہو مجھ سے جیسے آپ مجھے بھائی نہیں مانتی؟ اس نے وائس میسج کیا۔ نہیں، آپ کو میں نے شروع سے ہی بھائی مانا ہے، اس نے یقین دلایا۔ اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ ویسے مجھے آج بڑا دل کر رہا ہے اپنی بہن کو دیکھنے کا، اتنے دن ہو گئے اپنی اینا کا دیدار نہیں کیا، اس نے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے کہا۔ اس کے میسج پہ اینا چند لمحے سوچ میں پڑ گئی، پھر گردن نفی میں ہلاتے میسج کیا۔ بھائی ابھی تو کوئی تصویر نہیں ہے، جب ہوگی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ اور مقابل بیٹھے ارسل نے تو دیوار پہ ہی مکہ مار دیا تھا۔ بہنا تو ایک تصویر لے لو نا، آج بہت دل کر رہا ہے دیکھنے کا، اس نے اصرار کیا۔ اینا اس کے اصرار پہ نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبا کر مضبوط ارادہ کیا۔ نہیں، کسی صورت بھی نہیں دکھاؤں گی بھائی، ابھی لائٹ بھی نہیں ہے اور اندھیرے میں کیسے اچھی آ سکتی ہے تصویر؟ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا تو وہ شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد ارسل آف لائن ہو گیا اور اینا فیس بک اسکرول کرنے لگی۔ فیس بک پہ ایک فنی ویڈیو سامنے آئی تو وہ بلا ارادہ اس کو دیکھنے لگی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد وہ مزید ویڈیوز دیکھنے لگی جب ایک اسپیکر ویڈیو اس کے سامنے آئی جس کا موضوع تھا فیس بک پہ بہن بھائی جیسے بنائے جانے والے رشتوں کی حقیقت، اور یہ موضوع جیسے اس کو اپنی جانب کھینچنے لگا۔ بہن بھائی کا رشتہ روئے زمین پہ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو کہیں وہ محافظ بن کے بہنوں کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ لیکن آج کل جو فیس بک پہ رواج بن گیا ہے، لڑکے لڑکیوں کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے ان کو بہن بنا لیتے ہیں اور لڑکیاں بھی ان کی باتوں میں آ کر ان کو بھائی مان لیتی ہیں۔ پھر پوسٹ سے بات چیت ہوتے ہی میسنجر تک جاتی ہے اور وہاں کچھ عرصہ سب ٹھیک رہنے کے بعد لڑکا لڑکی سے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے تصویر کی فرمائش کرتا ہے۔ لڑکی کچھ ہچکچاتی ہے مگر لڑکا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے تو لڑکی اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی تصویر بھیج دیتی ہے، جس پہ لڑکا اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتا ہے اور لڑکیاں تو اپنی تعریف سن کے ویسے ہی پگھل جاتی ہیں۔ وہ اس کو اپنا بھائی مان کر اس پر اندھا اعتبار کرنے لگتی ہیں اور یوں پھر شروع ہوتا ہے وائس میسج سے ویڈیو کالنگ کا سفر۔ پھر وہ اپنا اصل چہرہ سامنے لا کر ان سے غیر اخلاقی گفتگو کرنے لگتے ہیں، غلط ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور تصویر پاس ہونے کی صورت میں ان کو بلیک میل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب وہ لڑکی کہتی ہے آپ اور میں بہن بھائی ہیں تو اس وقت ان کا مذاق بنا کر ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ بدنامی کے ڈر سے کچھ لڑکیاں یا تو خودکشی کر لیتی ہیں یا کچھ ہمت کر کے اپنے گھر میں کسی کو اعتماد میں لے کر ان کو بتا دیتی ہیں، اور یہ اس لڑکی کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی بچ جاتی ہے۔ بس میں کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ نے آپ کو سگا بھائی محرم کی صورت میں دیا ہے وہی آپ کا اصل بھائی ہے، باقی کوئی بھی آپ کا سگا بھائی نہیں ہو سکتا۔
نہ ہی بن سکتا ہے۔ اس لیے خود کو یہ دلیل دے کر مطمئن کرنا چھوڑ دیں کہ سوشل میڈیا پہ بننے والا آپ کا منہ بولا بھائی آپ کے سگے بھائی کی طرح بن سکتا ہے۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی، دوسری ویڈیو شروع ہو گئی تھی، مگر اینا تو جیسے وہیں اٹک گئی تھی۔ اس کی سوچیں جیسے اپنے ساتھ ہونے والے گزرے کل کے گرد گھومنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ ارسل کا اس کو بہن کہنا، اس کا ساتھ دینا، پھر ڈھیروں ڈھیر رپلائی کمنٹس، میسنجر تک رسائی، اس کو یقین دلانا کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کی عزت کا محافظ، اور پھر آواز سننے کے بعد تصویر دیکھنے کی فرمائش، تصویر کی تعریف، اور پھر ارسل کے بدلے انداز۔ اس کو سب کچھ ایک فلم کی طرح چلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کو ایک بار پھر اریبہ کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، نین کٹورے نمکین پانی سے بھرنے لگے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے ارسل کو میسج بھیجا، تمہیں بہن نہ دینا اس رب کا فیصلہ تھا، اور اس رب کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تم اس قابل نہیں کہ کوئی لڑکی تمہاری بہن بن سکے۔ تم نے بہن بھائی جیسے پاک رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا۔ ارسل، میری دعا ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، نہیں تو اللہ ہر لڑکی کی عزت تم جیسے حوث پرست انسان سے محفوظ رکھے۔ میسج بھیج کر اس نے لمحے کی دیر کیے بغیر اس کو اپنی آئی ڈی سے بلاک کیا۔ اس کو بلاک کرنے کے بعد وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھائی کے روپ میں وہ ایک آستین کے سانپ کو پال رہی تھی جس نے اس کو ڈسنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اریبہ کو کال ملا دی۔ چند بیلیں بجنے کے بعد اریبہ نے کال ریسیو کی تو اینا کی صرف روتی آواز ہی اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ کیا ہوا اینا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی روتی آواز پہ حد درجے پریشان ہوئی۔ اریبہ، میں نے ارسل کو بلاک کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے ہی فقط اتنا ہی کہا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی، جس پہ اینا نے روتے ہوئے اس کو من وان سب بتا دیا۔ مجھے معاف کر دو اریبہ، میں نے اس وقت تمہاری بات نہیں مانی۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اریبہ نے گہرا سانس بھرا۔ اینا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے تم پہ جو تمہارے سامنے اس منہ بولے رشتے کی حقیقت لے آیا۔ بس یاد رکھنا کہ عمیر بھائی تمہارے سگے بھائی ہیں اور کوئی بھی سگا نہیں بن سکتا۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا، میں اب آئندہ کبھی بھی کسی کو بھی بھائی نہیں بناؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے یقین سے کہا۔ گڈ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا۔ اریبہ نے اس کو سراہا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ دیر اور باتوں کے بعد اس نے کال اختتام کر دی۔ اریبہ سے بات کرنے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فیس بک پہ موجود اپنی آئی ڈی سے پوسٹ لگائی، منہ بولے رشتے کبھی کبھی اژدہا بن کے آپ کی زندگی نگل لیتے ہیں۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو افسانہ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔